بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال اللہ تعالی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی جبہتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے اوپر آج تھوڑی سی بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل کائنات کے اندر نہ تو کوئی انسان آیا ہے اور نہ ہی کوئی انسان کو کسی ماں نے جنا ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، لیکن سارے نبیوں کا حسن، سارے نبیوں کا جمال اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے حضور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کمال اور صفت کا منبع بنایا، ان کو مقام عطا فرمایا کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر بٹھا کر خود فرمایا ہے کہ اے حسان ممبر پہ بیٹھو اور میری تعریف کرو، کہ جب بھی کفار، جب بھی دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرتے تھے تو آپ علیہ السلام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر بٹھا کر فرماتے تھے کہ حسان اوپر بیٹھو اور میری تعریف کرو۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر کہا عربی کے اندر، دو مصروں کے اوپر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے تمام اشعار کو، دنیا کے جتنی پوئٹری ہے ان تمام کو اکٹھا کر کے، چاہے وہ پوئٹری انگلش میں ہے، چاہے فارسی میں ہے، چاہے فرینچ میں ہے، چاہے عربی کے اندر ہے، یا کسی بھی دنیا کی زبان کے اندر ہے، اگر ان تمام کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک حصے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے حصے کے اندر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دو اشعار کو رکھ دیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو اشعار کائنات کی ساری پوئٹری اور سارے اشعار کے اوپر غالب آ جائے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جائیں اللہ اکبر کہ حضرت حسان نے اس کے اندر بڑا کمال کے لفظ استعمال کیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، ہر مجلس کے اندر گیا، ہر جگہ کے اوپر گیا، لیکن آج تک آپ جیسا حسین اور خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین کائنات کی کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اماں حوا سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جتنے نبی آئے
اس کے علاوہ ان کی جتنی امتیں آئیں، امت محمدیہ میں سے قیامت تک جتنے انسان آئے، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ آج تک آپ جیسا حسین اور خوبصورت کسی مائی کے لال نے جنا ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ عیبن کو اللہ نے نکرہ، حسان ابن ثابت نے نکرہ استعمال کیا ہے، العیب نہیں کہا بلکہ عیبن کہا، گویا کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا نقص نہ تو آپ کے حسن کے اندر ہے نہ آپ کے جمال کے اندر ہے۔ تیسرا لائن ارشاد فرمائی حضرت حسان نے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ جیسا کہ ہم مسجد بنواتے ہیں یا کوئی بھی مارکیٹ بنواتے ہیں، کوئی گھر بنواتے ہیں، تو وہاں کے ٹھیکیدار کو، وہاں کے مستری کو ہم کہتے ہیں کہ پیسوں کی کمی نہ کرنا، ہم پیسہ لگائیں گے، چیز دینے کے لیے تیار ہیں، میٹیریل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میٹیریل کے بعد، ان تمام چیزوں کے فراہم کرنے کے بعد تو نے چیز کو بناتے ہوئے کسی قسم کی کمی نہیں لانی۔ تو یہاں بھی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسے آپ نے چاہا رب کائنات سے کہ اللہ میرا ناک ایسے بنا، میرے کان ایسے بنا، میرے ہونٹ ایسے بنا، میرے آنکھیں ایسے بنا، میری پیشانی ایسے بنا، اللہ نے جیسے آپ نے چاہا ویسے بنا دیا۔ قرآن کے اندر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صحابہ سے کہا کہ مجھ سے حسن کے بارے میں، آپ علیہ السلام کی صفات کے بارے میں پوچھتے ہو، قرآن کو کھولو، قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ علیہ السلام کی خوبصورتی بھری پڑی ہے۔ اللہ نے کہا والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، جس روشنی کی وجہ سے، جس چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے ساری کی ساری اندھیریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری تفسیر بیان کی والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، جس علم کی وجہ سے تمام کی تمام جہالتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے جب آپ علیہ السلام کی زلفوں کی قسم کھائی تو فرمایا واللیل، کہ اے میرے محبوب مجھے آپ کی زلفوں کی قسم۔ جب آپ کے دانتوں کی باری آئی تو اللہ نے قسم کھائی یاسین، اے میرے محبوب مجھے آپ کے روشن دانتوں کی قسم، والقرآن الحکیم، اور حکمت سے بھرے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ ہی میرے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب آپ کی عظمت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی باری آئی تو اللہ نے قسم کھائی الم نشرح لک صدرک، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچائی کی ذکر آیا، بلندیوں کا ذکر آیا، آپ کی تعریفوں کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ جب آپ کی رحمت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن میں اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا عالم ہے، تمام عالموں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر 40,000 عالم ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ 70,000 عالم ہیں۔ اگر اس کی تشریح کی جائے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو 70,000 80,000 عالموں کا پروردگار ہے، تو اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رحمت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو 70 سے 80,000 عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ام معبد ایک صحابیہ ہیں، ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو رستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ ٹھہرے، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، تو ایک گھر نظر آیا، جھونپڑی نظر آئی، وہاں گئے تو ام معبد کہتی ہیں کہ میرے خاوند بہر گئے ہوئے تھے کام کے سلسلے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے ہے؟ تو فرماتی ہیں میں نے کہا کہ کھانے پینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، بس ایک بکری کھڑی ہے، اس کے اندر دودھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگنے کے بعد اس بکری کی طرف آگے بڑھے ہیں، تو جو ہی اس بکری کے قریب گئے ہیں تو اس بکری کے پستان دودھ سے بھر گئے۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کیا ہی وہ ٹائم تھا کہ میری آنکھیں بالکل حیرت زدہ ہو گئیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک بکری نے کھایا کچھ نہیں ہے، پیا کچھ نہیں ہے، دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کی دیر تھی، دودھ بھر گیا۔ فرماتی ہیں کہ دودھ آپ علیہ السلام نے دوہیا اور دودھ نکالنے کے بعد خود پیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، میں نے پیا، سارے گھر کے برتن بھر گئے، لیکن پھر بھی دودھ کی کمی نہ ہوئی۔ ام معبد کہتی ہیں کہ میرے خاوند گھر تشریف لائے، آ کے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، اتنا دودھ؟ تو ام معبد کہتی ہیں میں نے کہا کہ ایک ہستی آئی تھی، ایک انسان آیا تھا کہ جس نے آ کر جو ہی ہاتھ لگایا ہے تو بکری سے اتنا دودھ نکلا ہے کہ یہ سارے برتن ہمارے بھر گئے، لیکن دودھ میں پھر بھی کمی نہیں آئی۔ تو پوچھا کہ وہ شخص کیسا تھا؟ تو تفاسیر کے اندر آتا ہے، روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں فرماتی ہیں کہ ایسا تھا کان مربوع قدن لیکن یطاول جارہ، کہ نہ قد مبارک زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، ازہر اللون، لیکن چہرہ ایسا خوبصورت تھا کہ سفیدی بھی تھی اور سرخی مائل تھا، رجل الشعر لیس بجعد ولا سبط، لیکن ایسے بال تھے، نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ زیادہ کھلے ہوئے تھے، درمیانے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کا چہرہ ایسا تھا یتلألأ وجہہ تلألأ القمر لیلۃ البدر وفیہ تدویر، کہ ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ آگے فرماتی ہیں کہ اقن العرنین، کہ ہڈی مبارک جو ناک کے اوپر والی ہے یہ ابھری ہوئی تھی، اور یہاں لہو نور یعلوہ، یہاں نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ آگے فرماتی ہیں کہ دانت مبارک کھلے تھے، قد انفرج اسنانہ قد انفرج، کہ دانت مبارک کھلے ہیں، کشادہ ہیں، لیکن سامنے کے 2 دانت جب ہنستے تھے تو اس سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھیں۔ آگے ارشاد فرمایا واسع الجبین، کہ پیشانی مبارک بہت کشادہ تھی۔ آگے فرماتی ہیں کہ ازج الحواجب، آپ کی جو پلکیں تھیں وہ کھلی تھیں، کان حواجبہ کالقوس، لمبی بھی اور ایسی جیسے تیر کمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بھی کافی بتائیں کہ ایسا شخص تھا کہ اس کی ہتھیلیاں کھلی تھیں، کشادہ تھیں، جب چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ زمین ان کے لیے روئی بن گئی ہو۔ قربان جائیں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روضے کی جالی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلہ بہت دور سے آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ ان کے اونٹ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، قافلے والوں سے، کہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ سرخ اونٹ مجھے پسند ہے، تو تم مجھے فروخت کرو گے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ اتنی پرائس ہے، ہم آپ کو فروخت کر دیں گے اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں گھر سے خریدنے کی نیت سے نہیں نکلا تھا، میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، میں جا کر واپس آ کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اونٹ لے کر باہر نکلے ہیں تو جو وہ گزرتے گئے تو قافلے والے پریشان ہوتے گئے، پہلے تو بہت دیکھ رہے تھے کہ
جا رہے ہیں نہیں جا رہے. تو جب بالکل غائب ہو گئے دور سے تو دو آدمی آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کیسا آدمی تھا جس کو ہم نے اپنا اونٹ بھی دے دیا، پیسے بھی نہیں لیے، اب کیسے بات چلے گی. تو اس قافلے کے اندر ایک عورت تھی، وہ باہر نکلی، وہ بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی. تو اس عورت نے اپنے قافلے والوں کو کہا انا ضامنۃ للثمن، کہ میں اس سرخ اونٹ کے پیسوں کی ضامن ہوں، اگر وہ بندہ آپ کو آ کر پیسے نہیں دے گا تو میں اس کی ضمانت دیتی ہوں. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا خوبصورت چہرے والا آدمی تھا اور اتنی خوبصورت اس کے چہرے پہ رونق تھی کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر کا ہے بڑا خوبصورت، لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے. شمسنا خیر من شمس السماء، کہ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے کئی گنا خوبصورت ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر، کہ جو دنیا کا سورج ہے، جو آسمان کا سورج ہے، وہ تو دن کو طلوع ہوتا ہے. وشمسنا طالع بعد العشاء، اور ہمارے سورج کو اگر تم نے دیکھنا ہے تو رات کے اندھیریوں میں آ کے دیکھو. افلت شموس الاولین وشمسنا، کہ دنیا کے جتنے بھی سورج ہیں وہ ڈیلی ہر وقت اور کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، غروب ہو جائیں گے، اندھیرا ان پہ چھا جائے گا. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ابداً علی افق الاولی لا تغرب، لیکن ہمارا سورج ایسا ہے جو جب سے طلوع ہوا ہے قیامت کی صبح تک بھی وہ غروب نہیں ہوگا. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنا معجزہ دیا. یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ اگر سارے نبیوں کا ملا دو، اگر سارے کے سارے نبیوں کے حسن کو ملا دو، ان کے کمالات کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کی تمام صفات کو ملا دو، تو کہتے ہیں آنچ خوبہ ہما دارند، کہ جتنی بھی آئے ہیں ہما دارند، سب کی صفات کو ملا دو، سب کے حسن کو ملا دو، تو تنہا داری. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے، آپ کی جو صفات ہیں، جو کمالات ہیں، وہ سارے انبیاء سے زیادہ ہیں. ایک آخر میں شعر کہتا ہے، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھیں انگلیاں، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلایا علیحدہ کمرے کے اندر، تو وہاں ایک عورتوں کا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا کہ تم کہتی ہو کہ حسن یوسف کے پیچھے تو کیوں مرتی ہے، تو آج میں تمہیں اس کا حسن دکھانا چاہتی ہوں کہ جس کے پیچھے میں مرتی تھی وہ کتنا خوبصورت ہے. جو ہی اندر آنے کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا اس نے، تو اس عورت نے پہلے عورتوں کو چھریاں دے دی تھیں فروٹ وغیرہ کاٹنے کے لیے. تو جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو بے انتہائی کے اندر، بغیر خیال کے اندر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی فروٹ کاٹنے کے اندر. تو یہاں شاعر نے کہا حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھیں انگلیاں. آگے آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر، ان کے کمالات اور صفات کو دیکھ کر صحابہ نے گردنیں کٹوا دی، لیکن پھر بھی کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. تو میرے دوستو اور عزیزو، آج کے زمانے کے اندر ہر بندے کا ایک فیوریٹ ہے. ہمارے نوجوان طبقہ جتنا بھی ہے، اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، یونیورسٹی، کالج، اسکول والے، ہر ایک کا فیوریٹ ہے. ہمارے فٹ بالر فیوریٹ ہیں، ہمارے کرکٹر فیوریٹ ہیں، ہماری سانگز فیوریٹ ہیں، ہمارے جتنے بھی اداکار ہیں وہ فیوریٹ ہیں. کسی کا فیوریٹ شاہ رخ خان ہے، کسی کا سلمان خان ہے، کسی کی کوئی اداکار ہے، کسی کا سانگر ہے. اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ہی میں ڈاکٹر معین صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا، تو ان کے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ احمد سے، کہ احمد بیٹا بتاؤ کہ آپ کا فیوریٹ فٹ بالر کون ہے؟ تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا
کہ رونالڈو اور میسی میرا فیورٹ ہے، لیکن آج کے زمانے کے اندر ہمارا فیورٹ نہیں ہے تو وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ ہم صرف نام کے ہیں کہ صرف سٹیٹس لگا دیا اہل بیت کا، آپ علیہ السلام کا، اس کے بعد کوئی عمل نہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہمارے بچے تو کیا، ہمارے بڑوں کو بھی سیرت نہیں آتی، تو ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے مطابق پوری زندگی خود بھی عمل کریں اور پوری دنیا کے انسانوں کو لے کر آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔